دوستو، علامہ اقبال کا ایک شعر ہے خاک فلسطین پہ یہودی کا اگر حق، ہسپانیہ پر حق نہیں کیوں اہل عرب کا۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم فلسطین کے بارے میں آپ تک مکمل آگاہی پہنچانے کی کوشش کریں گے کہ فلسطین کی سرزمین اصل میں ہے کیا، اور یہاں پر یہودیت کیسے آ کر آباد ہو گئی، اور کس طرح مظلوم فلسطینیوں کو ان کی اپنی آبائی سرزمین سے بے دخل کر دیا گیا۔ تو دوستو، اس ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میرے اس چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل کا آئیکن دبانا مت بھولیں۔ دوستو، فلسطین ایک مسلمان ملک ہے جس کی سرحدیں لبنان، اردن، شام اور مصر سے ملتی ہیں۔ اس ملک کا دارالحکومت بیت المقدس ہے۔ قدیم تاریخ کو اگر دیکھا جائے تو فلسطین کی سرزمین پر مسلمان، عیسائی اور یہودی آباد رہے ہیں۔ یہاں خدا کی وحدانیت پر ایمان لانے کا آغاز حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فلسطین میں آمد سے ہوا۔ یہاں دین اسلام خلیفہ دوم کے زمانے میں فلسطین میں داخل ہوا۔ فلسطین کا ایک شہر ناصرہ ہے جہاں حضرت مریم علیہ السلام رہائش پذیر تھیں، اس لیے عیسائیوں کے نزدیک اس کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو جس کنویں میں پھینکا گیا تھا، وہ کنواں جس شہر میں تھا اس شہر کا نام سامریہ ہے۔ اسی طرح حضرت یحییٰ علیہ السلام کا مدفن مبارک بھی اسی شہر سامریہ میں ہے جو کہ فلسطین میں واقع ہے۔ اسی طرح مسلمانوں کا قبلہ اول اور پیغمبر اسلام کا مقام معراج ہونے کے حوالے سے بیت المقدس کو ایک اہم مقام حاصل ہے۔ اس کے علاوہ بھی فلسطین میں اہم ترین مقامات ہیں جن میں مسجد صخرہ، مقبرہ داؤد نبی اور مقام حضرت موسیٰ علیہ السلام قابل ذکر ہیں۔ فلسطین میں اسلام کی آمد کے بعد کئی خاندان برسر اقتدار رہے۔ ان میں اموی، عباسی، فاطمی اور عثمانی شامل ہیں۔ جب عیسائیوں نے مسلمانوں پر فتح حاصل کی تو کچھ عرصے تک حکومت عیسائیوں کے پاس رہی، مگر تھوڑی عرصے کے بعد مسلمانوں نے عیسائیوں سے حکومت واپس لے لی۔ اصل میں سب سے پہلا یورپی لیڈر نپولین بوناپارٹ تھا جس نے یہودیوں کو فلسطین میں ایک یہودی ملک کے قیام کی دعوت دی۔ 1897 عیسوی میں سوئٹزرلینڈ میں پہلی یہودی کانفرنس منعقد ہوئی اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ سرزمین فلسطین کو یہودی بنانے کے لیے ایک بامقصد پالیسی پر عمل درآمد کیا جائے۔ انہوں نے اشتعال انگیزی کو دبانے کے لیے یہودی حکومت کے بجائے یہودی وطن کا نام استعمال کیا، لیکن اس سب کے باوجود 30 سال کے بعد اور پہلی عالمی جنگ کی ابتدا تک صرف 10% یہودیوں نے اس پالیسی کی حمایت کی اور یہ منصوبہ عملی طور پر ناکام ہو کر رہ گیا۔ اس زمانے میں فلسطین کی کل آبادی کا صرف 8% حصہ یہودیوں پر مشتمل تھا اور رقبے کے لحاظ سے صرف 2% سرزمین پر ان کا قبضہ تھا۔ 1917 عیسوی کو فی الفور اعلامیہ جاری کیا گیا۔ اس اعلامیہ میں برطانیہ نے فلسطین میں یہودی وطن کے قیام کا مطالبہ کیا، اسی لیے برطانیہ کی فلسطین پر حکومت کے دوران صہیونیوں کی بڑی تعداد نے سرزمین فلسطین کی طرف ہجرت کی۔ اس دوران فلسطین میں یہودیوں کی آبادی میں 6 گنا ریکارڈ اضافہ کیا گیا۔ ہولوکاسٹ سے بچ کر آنے والے بہت سے یہودیوں نے بھی اس سرزمین فلسطین کا رخ کیا اور 1920 سے 1940 کے دوران یہاں آنے والے یہودیوں کی تعداد میں بہت تیزی کے ساتھ اضافہ ہوا۔ اس صورتحال کی وجہ سے فلسطین کی سرزمین پر پرتشدد واقعات میں اضافہ ہونے لگا اور برطانیہ کے خلاف نفرت بڑھنے لگی۔ 1947 میں اقوام متحدہ نے ووٹنگ کے ذریعے یہ فیصلہ کیا کہ فلسطین کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر کے ایک کو یہودی ریاست اور دوسری کو عرب ریاست بنا دیا جائے، جبکہ بیت المقدس کو بین الاقوامی شہر کی حیثیت دے دی جائے۔
یہ تجویز چونکہ یہودیوں کے مفاد میں تھی، اس لیے یہودیوں نے اس پر خوشی کا اظہار کیا، جبکہ فلسطینیوں کے لیے یہ ایک تکلیف دہ صورتحال تھی کہ کوئی دوسرا آ کر ان کے گھر پر قبضہ کر لے اور عالمی برادری بھی انہی غاصبوں کا ساتھ دے۔ اس لیے فلسطینیوں نے اس فیصلے کو ماننے سے انکار کر دیا۔ جب برطانیہ نے کشیدہ صورتحال دیکھی تو اس نے 1948 عیسوی میں چپ چاپ اپنا بوریہ بستر سنبھال کر راہ فرار اختیار کی۔ ادھر یہودی رہنماؤں نے اپنی علیحدہ ریاست اسرائیل کا اعلان کر دیا۔ اس اعلان نے ہر طرف آگ پھیلا دی اور یہودیوں اور فلسطینیوں میں جنگ چھڑ گئی۔ یہ تقدیر کا انوکھا مذاق تھا کہ بھیگی بلی بن کر آنے والے یہودی فلسطین کے زیادہ حصے پر قابض ہونے لگے۔ لاکھوں فلسطینیوں کو ان کے گھروں سے بے دخل کر دیا گیا اور مظالم کا نہ ختم ہونے والا ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ جب اگلے سال جنگ بندی کا اعلان کیا گیا تو اسرائیل فلسطین کے زیادہ تر حصے پر قبضہ کر چکا تھا۔ چونکہ دریائے اردن کے اور غزہ مصری حکومت کے ماتحت تھا، اس لیے یہ علاقے اسرائیل کے قبضہ سے بچے رہے، مگر یہ بچاؤ کوئی زیادہ دیر پر ثابت نہ ہو سکا اور 1967 عیسوی میں ہونے والی جنگ میں مشرقی بیت المقدس، غرب اردن اور شام میں گولان کی پہاڑیوں، غزہ کی پٹی اور مصر میں اپنائے سینا پر یہودیوں نے قبضہ کر لیا۔ افسوس، صد افسوس کی بات کہ فلسطینی جن کا اپنا ملک تھا وہ اپنے ہی ملک میں بے سر و سامان ہو کر پناہ گزین بن گئے۔ اکثر فلسطینی جو اسرائیلیوں کے قابض علاقوں میں تقریباً مقید سے ہو کر رہ گئے تھے، ان کو اسرائیلیوں نے مسلم اکثریت والے علاقوں کی طرف نہیں جانے دیا۔ اسرائیل آج بھی غرب اردن پر قابض ہے، تاہم اس نے غزہ کی پٹی سے اپنے فوجیں نکال دی ہیں، مگر اقوام متحدہ آج بھی اس علاقے کو مقبوضہ مانتا ہے۔ اب اسرائیل پورے بیت المقدس کو اپنا دارالخلافہ مانتا ہے، جبکہ فلسطینی مشرقی بیت المقدس کو مستقبل کی فلسطینی ریاست کا دارالحکومت مانتے ہیں۔ پچھلے 50 سالوں میں یہودیوں نے یہاں اپنی بہت سی نئی آباد کاریاں کی ہیں۔ امریکہ کا شمار ان چند ممالک میں ہوتا ہے جو اسرائیل کو تسلیم کرتے ہیں اور اس کی حمایت کرتے ہیں، اس لیے اسرائیل کو امریکہ کی ناجائز اولاد بھی کہا جاتا ہے۔ مشرقی بیت المقدس اور غزہ کی پٹی اور غرب اردن میں رہنے والے فلسطینیوں اور اسرائیلیوں میں تناؤ کی فضا ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ رواں برس ماہ رمضان کے مقدس مہینے کے آغاز سے ہی یہاں صورتحال کافی کشیدہ ہے اور فلسطینیوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھا دیے گئے، معصوم بچوں کا خیال بھی نہیں کیا گیا اور بے دریغ قتل عام کیا گیا۔ رب کریم سے دعا ہے کہ وہ فلسطینیوں کو یہودیوں کے ناجائز پنجے سے آزادی دلائے، آمین۔